ہوتی چلی گئی. علماء کرام موجود ہے, پوچھ لیجئے ان علماء کرام سے, اگر عورتیں بچیوں پر 8 یا 9 سال کے بعد نماز اور روزہ فرض ہو جایا کرتا ہے, لیکن خدا کی قسم میرے قوم کے جوانوں, وہ بچی ابھی 6 یا 7 سال کی, وہ بچی ابھی 5 یا 6 سال کی عمر کی ہے, لیکن نماز کی بھی پابند ہے, روزے کے بھی پابند ہے. اللہ اکبر. وہ خاتون عرض کرتی, یا امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی بچی کی نیک سیرتوں کو دیکھنے کے بعد, نماز کی پابندی کو دیکھنے کے بعد, روزے کی کثرت کو دیکھنے کے بعد, میں نے کبھی دل میں خیال بھی نہیں کیا تھا کہ میری بیٹی کو جہنم کی آگ جلا سکے گی, میری بیٹی کبھی جہنم میں بھی جائے گی. اللہ اکبر. میرے قوم کے جوانوں, وہ خاتون عرض کرتی ہے, امام غزالی علیہ الرحمہ جب میری بیٹی بڑی ہو گئی, شادی کے لائق ہو گئی, شادی کے لائق ہو گئی, تو وہ بچی اس نے بھی دنیا کو الوداع کر دیا. وہ بھی بچی دنیا سے چلی گئی, وہ بھی بچی دنیا سے چلی گئی. اللہ اکبر. مرنے کے 3 روز کا عرصہ گزرا, میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ بچی جہنم میں جل رہی ہے. اللہ اکبر. پورا مجمع بولے اللہ اکبر. وہ بچی جہنم میں جل رہی ہے. یا امام میری بچی کے حق میں آپ دعا فرما دیجئے گا, ذرا بولے سبحان اللہ. یا امام میری بچی کے حق میں آپ دعا فرما دیجئے گا. اتنا کہہ کر کے وہ خاتون وہاں سے چلی گئی. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ نے دعا نہیں فرمائی, آپ سو گئے. آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ جس بچی کے حق میں دعا کی درخواست کی گئی تھی کہ یا امام میری بچی کے حق میں دعا فرمائیے گا, اب وہ بچی جہنم میں نہیں, وہ بچی جہنم میں نہیں, جنت میں ٹہل رہی ہے. جیسے ہی حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ نے دیکھا, جیسے ہی آپ پوچھنا چاہے کہ وہ بچی بول اٹھی, اے امام آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے, اور میری ماں نے جو بتائی ہے وہ بھی سچ ہے. تب امام غزالی علیہ الرحمہ پوچھتے تو پھر بات کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. وہ بچی عرض کرتی, یا امام غزالی علیہ الرحمہ نماز عصر کا وقت تھا جب میری ماں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی دعا کی درخواستوں کو لے کر کے. نماز عصر کا وقت تھا, میری ماں دعا کی درخواست دے کر کے واپس چلی گئی. اللہ اکبر. نماز عصر کو پڑھنے کے بعد کچھ دیوانے مسجد سے نکلے ہیں, اور اسی میں سے ایک عاشق رسول بھی نکلا ہے, اپنے نبی پر, نبی کے عشق میں ڈوب کر, نبی کی محبت میں ڈوب کر درود و سلام کو پڑھتا ہوا وہ مسجد کے دروازے سے نکلا ہے. گلیوں سے چلا ہے, جس گلی سے چلا ہے اسی گلی میں قبرستان کا دروازہ بھی آ گیا. اسی گلی میں قبرستان کا دروازہ آ گیا. خدا کی قسم میرے قوم کے جوانوں, وہ دیوانہ اپنے نبی پر درود و سلام کو پڑھتا ہوا جب اس دروازے کے آگے سے گزرا ہے, خدا کی قسم رب کی دریائے رحمت جوش میں آیا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے, اے فرشتوں دیکھ لو, ایک دیوانہ ہے جو میری محبوب کی محبت میں درود و سلام کو پڑھتا ہوا, دیکھ لو جس راستے سے گزرا ہے اسی راستے میں قبرستان کا دروازہ ہے. دیکھ لو اس دیوانے کو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا اتنا مجھ کو پسند آیا, اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. دیکھ لو اگر اس قبرستان میں کسی قبر میں اگر عذاب ہو رہی ہو تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے عوض میں عذاب کو اٹھا لیا جائے. اے فرشتوں دیکھ لو جو دیوانہ میرے محبوب کی محبت میں درود و سلام کو پڑھتا ہوا. اب اے سنیو, ناز کرو اپنے قسمت پہ, اے بریلویوں رشک کرو اپنے قسمت پہ کہ ہم سنی بریلوی ہیں اور بریلوی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ, گھر میں
پیدا ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم میرے قوم کے جوانوں، میرا وقت ہو گیا، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ملاحظہ کرے، جب دونوں عالم کے مالک و مختار اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت سیدہ آمنہ کے گود میں جب آئے، اللہ اکبر، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب دونوں عالم کے مالک و مختار اس دنیا میں آئے، آتے ہی دونوں عالم کے مالک و مختار نے سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، آتے ہی سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں چاہا کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، کیا دیکھتا کہ محبوب دو عالم سجدے میں ہے اور لب جنبش کر رہا ہے، لب ہل رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ نے لب لگائی تو پتہ چلا، آواز آ گئی کان میں، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے پاک پروردگار میرے امت کو میرے حوالے فرما، مولا میرے امت کو میرے حوالے فرما، اے پاک پروردگار میرے امت کو میرے حوالے فرما۔ اللہ اکبر، اسی کو بریلی کے تاجدار کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی تو بریلی کے تاجدار بول اٹھے، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا فرمانے لگے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما، اے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما، تب رب کا ارشاد ہوا، اے محبوب، اے محبوب، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے، اے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما، اے رب میں جانتا ہوں کہ جس امت کا میں نبی بن کر کے آیا ہوں، اس امت میں گنہگار بھی ہوں گے، اس امت میں سہکار بھی ہوں گے، اس امت میں نیکوکار بھی ہوں گے، اس امت میں پاپی بھی ہوں گے، لیکن اے پاک پروردگار، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے امت کو میرے حوالے فرما، میرے امت کے حساب و کتاب کو میرے حوالے فرما۔ خدا کی قسم جب میرے آقا نے اتنا کہا تب رب کا ارشاد ہو گیا، اے محبوب دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان محشر کا دن ہوگا، اے محبوب میدان محشر کا دن ہوگا، اے محبوب امت بھی تیرے حوالے ہوں گے، اے محبوب جنت بھی تیرے حوالے ہوں گے، اے محبوب اشارہ کرنا تمہارا کام ہوگا، جنت دینا میرا کام ہوگا۔ اے محبوب امت بھی تیرے حوالے، جنت بھی تیرے حوالے، اشارہ کرنا تمہارا کام ہوگا، جنت دینا میرا کام ہوگا۔ جبھی کسی شاعر نے کہا کہ جو ہزاروں سال تھا عرش پر، وہ زمین پر جب اتر گیا، ہوا پاک بت سے خدا کا گھر، یہ زمانہ نور سے بھر گیا۔ حضرات محترم وقت بالکل ہو چکا ہے، میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔